اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، شب برات کی رات جو کہ بڑی فضیلت والی اور بڑی برکتوں والی رات ہے، اس رات اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ دوستو، جمعۃ المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شب برات کی رات ہوگی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شب برات کی رات کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل صرف ایک رات کا عمل ہے اور اس ایک رات میں ہی اللہ رب العزت آپ کے نصیب کو، آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ دوستو، شب برات کی رات اتنی مبارک رات ہے جس میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی حاجت روا میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار میں اسے اولاد عطا کروں۔ اس طرح یہ صدائیں طلوع آفتاب تک لگتی رہتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو عام راتوں کی طرح مت گزاریں۔ اس رات خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل نوافل کا عمل ہے اور نوافل کا عمل اتنا طاقتور ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اپنے گھر میں تشریف لائے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں۔ آپ نے فوراً وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ مسجد میں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کی اور گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ تو بیوی نے کہا گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ دوبارہ مسجد چلے گئے اور دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے۔ پھر گھر واپس آ کر وہی سوال اپنی بیوی سے کیا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں۔ جب تیسری مرتبہ آپ مسجد جانے لگے تو گھر میں چکی تھی، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس چکی کو گھمانا شروع کر دو۔ تو ان صحابہ کی بیوی نے اس چکی کو چلانا شروع کر دیا۔ آپ مسجد گئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آ گئے۔ جب گھر واپس آ گئے تو اس چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا۔ آپ نے گھر کے تمام برتنوں کو اس آٹے سے بھر لیا، یہاں تک کہ گھر کے تمام برتن ختم ہو گئے اور ہمسائے کے گھر سے بھی برتن لا کر ان تمام برتنوں کو آٹے سے بھر لیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو ہمارے گھر میں یہ واقعہ رونما ہوا اور جب گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے تو میں نے چکی کا ایک پلڑو اٹھا کر دیکھا کہ اس میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا۔ جب پلڑو اٹھایا تو اس کے نیچے صرف ایک گندم کا دانہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس چکی کے پلڑو کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہونے کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے غیبی خزانوں سے بندے کو نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ شب برات جو کہ بڑی فضیلت والی اور بڑی برکت والی رات ہے، اس رات آپ اللہ رب العزت کی خوب عبادت کریں اور جو عمل آپ کو بتاؤں گا اس عمل کو بھی ساتھ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ وظائف پڑھیں، قرآن پاک کی
کی تلاوت کریں، جتنے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں آپ وہ نوافل ادا کریں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ اب یہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنے، بلکہ یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلی واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھ لینی ہے، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ شروع میں ہی بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد بنا بسم اللہ کے آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سلام پھیر لینی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت اسی طریقے سے نیت کرنی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کر آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پھر اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، بدکار ہے، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور انہیں قبول و منظور فرماتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جیسی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہوگی، اس ایک دن کے عمل سے اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مبارک رات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں نصیب فرمائی، اس رات سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس رات کو ہرگز ضائع مت کریں، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شب برات اس مبارک رات کو مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔